اچھا ایک اور بات جو لوگوں کو بہت وہ ہے کہ نواز شریف صاحب ماشاءاللہ سب سے تجربے کار سیاستدان، 3 بار پرائم منسٹر وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے واپس آئے ہیں اور خصوصاً جب انہوں نے فتح کی تقریر کی الیکشن کی، اس کے بعد سے عوام سے دور ہیں. یقیناً اپنی پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، گائیڈ بھی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو. عوام میں نہیں آ رہے، وہ کھل کر بات لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ پارٹی کے صدر بھی بن گئے، اب ان کا کوئی بیانیہ آئے گا، وہ کوئی ایسی بات کریں گے. اتنا فریکچرڈ ملک ہے، معیشت مشکل میں ہے، تو وہ بطور تجربے کار سینئر سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیا کوئی خاص بات ہے یا کسی چیز کا انتظار ہے انہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے عامر ضیاء صاحب، جی دعا کریں کہ یہ ملک جو کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں یہ حکومت بنوائی گئی، جس ارینجمنٹ کے تحت بنوائی گئی، اس میں ہم کسی طور پر بھی شریک جرم نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر ہمیں مجبور کیا گیا حکومت بنانے کے لیے. میں کلیئر کر رہا ہوں. اب آ جائیں جس اپنا اچھے مقصد کے لیے یا جس جذبے سے یا جس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے شہباز شریف نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کرے نواز شریف کو بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، خدا کرے، کیونکہ اس گرداب سے یہ ملک نکل جائے، ہماری دعا ہے. اور اگر یہ سارا جو کچھ آج انتشار مزید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طرح کے درخواست گزار کوئی ہوتا ہے، فیصلہ کسی اور کے حق میں دے دیا جاتا ہے، جس طرح آئی ایم ایف سے کڑی شرائط لگوائی جا رہی ہیں، جس طرح کانگریس کے ممبر قرارداد پیش کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خدا کرے نواز شریف کو بولنے کا موقع نہ ملے ان چیزوں پہ، ورنہ ہم سارا کچھ پاکستان کے مفاد میں بولیں گے کہ کون کون پاکستان کے مفادات سے غیر ملکی قوتوں کے اشارے پہ یہاں ناچتا رہا اور کندھا پیش کرتا رہا، اور اس شخص کو کس طرح لایا گیا اور کس طرح اس شخص نے پاکستان کو برباد کیا، اور آج بھی کون کون لوگ جو ہیں اس کے سہولت کار ہیں. اچھا اس سے مجھے کہا جا رہا ہے وقفے کا کہا جا رہا ہے، کوئک جواب مجھے اگر دے سکے، پھر ہم وقفے پہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ گفتگو کو آغاز کریں گے. آپ نے 2 مرتبہ کہا کہ جی خدا کرے نواز شریف صاحب کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی بات، کیا تہلکہ خیز بات وہ کہنا چاہیں گے یا کیا بیانیہ ہوگا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لگا دے گا اس ملک میں؟ عامر صاحب جناب میں بڑا مشکل جواب آپ کو دے رہا ہوں آپ کے آسان سوال کے جواب میں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے آج تک 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر، 2 دفعہ کے چیف منسٹر، 3 دفعہ کے اپوزیشن لیڈر، اس شخص نے سب کچھ دیکھتے ہوئے، وہ کارگل ہو، وہ ڈان لیکس ہو، وہ دیگر ایشوز ہوں، وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے پہ اس کو گھر بھیجا جاتا ہو، وہ سی پیک مکمل کرنے کی جرم میں اس کو گھر بھیجا جاتا ہو، مگر اس نے زبان نہیں کھولی کہ پاکستان کے مفادات اسی میں ہیں کہ ہم دنیا سے اپنے تعلق ٹھیک رکھیں. مگر آج جھوٹ اس قدر بولا جا رہا ہے، اس قدر بولا جا رہا ہے کہ سچ جو ہے وہ چھپ رہا ہے. لہٰذا پاکستان کے مفاد میں اب شایع ہے کہ وہ سب چیزیں نواز شریف کہہ دے جس سے پاکستان کو آج تک نقصان ہوتا ہے، مگر وہ سفارتی آداب کی وجہ سے وہ چیزوں پہ خاموش رہے. چلیں میں وقفے کے بعد پوچھوں گا کہ کب تک انتظار کرنا پڑے گا قوم کو کہ کب بولیں گے یا وہ ملکی مفاد میں چھپی رہیں گے. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو 1-2 اور بہت ہی اہم موضوعات ہیں، جاوید لطیف صاحب سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نون لیگ کے سینئر رہنما محترم جاوید لطیف صاحب ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں.